السلام علیکم ویورز، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں براس ٹیکس اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ معروف قریشی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے اینالسٹ جناب زید حامد صاحب. السلام علیکم سر. ویورز، براس ٹیکس میں خلافت راشدہ کے حوالے سے ایک سیریز جو ہم نے سٹارٹ کی ہوئی ہے، آج اس کی 6th ایپیسوڈ ہے، یعنی اس کی 6ٹھی کڑی ہے. ہم نے لاسٹ اپنی ایپیسوڈ میں خلافت راشدہ کو ڈسکس کیا اور اس کا کمپیریزن ہم نے کرنے کی کوشش کی ڈیموکریسی، ڈکٹیٹرشپ اور بادشاہت سے. آج ہم شاید اسی سلسلے کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ بھی کریں گے زید صاحب، اور ایٹریبیوٹس کے حوالے سے بھی بات کریں گے، خلافت راشدہ کی جو خصوصیات ہیں. پلیز. جی معروف، پچھلے پروگرام میں ہم نے ڈیموکریسی، ڈکٹیٹرشپ اور بادشاہتوں کو ڈسکس کیا تھا. اب ہم خلافت کو ڈسکس کریں گے. صحیح. اور آئندہ آنے والے تمام پروگرام میں انشاءاللہ ہم وہ تمام سسٹمز، ایٹریبیوٹس، خصوصیات، لیڈرشپ کوالٹیز کیا ہیں، جو سسٹمز بنائے گئے خلافت میں وہ کیا ہے. ہمارے سامنے رول ماڈل خلافت راشدہ کا ہے، مگر جو 1400 سال کا مسلم انسٹیٹیوشن قائم ہے اس میں وہی خلافت راشدہ کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے مختلف ایسپیکٹس میں. ہم رول ماڈل خلافت راشدہ کو لیں گے اور جو ایٹریبیوٹس اس سسٹم کے ہیں ان سسٹمز کو اگر آپ کمپیئر کریں آج کے ماڈرن پولیٹیکل سسٹم سے جو ہمارے آگے پیش کیے جاتے ہیں، یو ریئلائز کہ ماڈرن سسٹمز تو پریکٹیکلی سٹون ایج میں جاہلیت کے سسٹمز ہیں. جتنا ایڈوانس، کٹنگ ایج، سوفسٹیکیٹڈ اور ڈیولپ انسانیت کی ریکوائرمنٹس کو پورے کرنے والا اور ایک آئیڈیل رومانٹک سسٹم جو ہو سکتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بنا کر خلافت راشدہ میں امپلیمنٹ کر کے دکھا دیا کہ اگر انسانیت آج کے دور میں کوئی فلاح چاہتی ہے تو اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے کہ ان ایٹریبیوٹس پہ جائے. دیکھیے آج اگر خلیفہ نہیں بھی ہے ہمارے پاس تو ہم خلافت کے وہ سسٹمز تو قائم کر سکتے ہیں نا جہاں پہ عدل ہے. کون سا نظام ہے جو یہ کہتا ہے کہ عدل نہیں ہونا چاہیے، انصاف نہیں ہونا چاہیے، بادشاہ وقت کی اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، کرپشن نہ ہو؟ یہ تو سارے آئیڈیل سسٹمز ہیں. ہم اگر جمہوریت کی مثال لیتے ہیں تو آپ جمہوریت کے پولیٹیکل ماڈل کی مغرب میں بات کرتے ہیں، لیکن جمہوریت ایک سیکولر سسٹم ہونے کی حیثیت سے اس نے مغرب کے معاشرے کا کیا حشر کیا ہے یہ بھی تو دیکھیے نا. وہاں کے سوشل لائف تباہ ہو گئی، فیملی لائف تباہ ہو گئی، موریلٹی ختم ہو گئی، نعوذ باللہ برائی بدکاری اس طرح عام ہو گئی کہ کسی انسان کی عزت اور آبرو محفوظ نہیں ہے، کسی عورت اور بچی کی عزت محفوظ نہیں ہے، شادی کا انسٹیٹیوشن ٹوٹ چکا ہے. یہ سب بھی جمہوریت کے پھل ہیں جو اس مغربی معاشرے کو ملے ہیں. اگر کوئی یہ سمجھ، اور ایگزیکٹلی یہی مشرق میں ڈکٹیٹرشپ جہاں پہ قائم ہے، روس کا بھی یہی حال ہے، چائنا کا بھی یہی حال ہے. آپ جس معاشرے میں جن پولیٹیکل ماڈلز کی یہ بات کرتے ہیں وہ آئسولیشن میں معاشرے پہ امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا. ہر پولیٹیکل ماڈل کے اثرات ہوتے ہیں جو پورے معاشرے پر نیچے تک آتے ہیں، سوشلی، مورلی. ایگزیکٹلی پورے معاشرے پہ جو اثرات ہوتے ہیں ان اثرات سے الگ کر کر آپ اس پولیٹیکل ماڈل کو سٹڈی نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ جی جمہوریت بہت اچھی چیز ہے، لیکن مغرب میں جو جمہوریت اگر ان کے لیے اچھی ہے یا جس کو وہ اچھا بنا کر پیش کر رہے ہیں تو اس مغربی معاشرے کا حشر کیا ہوا ہے یہ بھی دیکھ لیں، یا اس مشرقی معاشرے کا حشر کیا ہوا ہے ذرا یہ بھی دیکھ لیجیے. جو فیملیز تباہ ہوئی ہے، جو گھر بار تباہ ہوا ہے، جو مورل ویلیوز ختم ہوئی ہے، جو بوڑھوں کو اٹھا کے یہ اولڈ ہاؤسز میں اٹھا کے پھینکتے. جب معاشرے کی بات کی جاتی ہے تو صرف پولیٹیکل یا اکنامک ماڈلز کی آئسولیشن میں نہیں کی جاتی. ایک معاشرہ ہوتا ہے اور اس کی بنیاد بنتی ہے اس کے سربراہ سے، اس کے خلیفہ سے، اس کے لیڈر سے. تو اٹ آل سٹارٹس فرام کہ جو لیڈر بنایا جائے گا اس معاشرے میں وہ کن قوانین کے تحت قائم کرے گا، اس لیڈر کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے، پھر وہ جو قوانین اور سسٹمز اس معاشرے میں آئیں گے اس کے نتیجے میں جو معاشرے کا ماحول بنے گا، جو اس میں موریلٹی ہوگی، اخلاقیات ہوں گے، اکاؤنٹیبلٹی ہوگی، جو سینس آف رسپانسبلٹی ہوگی وہ کیا ہوگی. اب یہ ساری باتیں خلافت راشدہ کے حوالے سے ہمیں ایک کمال کا رول ماڈل ملتا ہے. سب سے بڑی بات جو خلافت راشدہ کے حوالے سے ہم نے ڈسکس بھی کی تھی کہ جو مسلم سسٹم آف پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ آوارہ یا سیکولر یا لادین نہیں ہے، وہ ڈیوائن کانسیپٹ ہے جس میں ایک بھاری رسپانسبلٹی ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے ہونے کی حیثیت سے. سیدنا ابوبکر صدیق کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا ہے نا. تو پہلی بات تو یہ کہ بذات خود لیڈرشپ ایک خلافت کے انسٹیٹیوشن میں، ایک اسلامک سٹیٹ میں ایک روحانی کانسیپٹ ہے، ایک اسپرچول کانسیپٹ ہے، ایک ڈیوائن کانسیپٹ ہے. انسان اللہ اس کے رسول کے نمائندے کے طور پر ہوتا ہے. اب آئیے اس کو کمپیئر کریں. کیا ڈیموکریسی میں جو لیڈر الیکٹ ہوتا ہے کیا وہ اللہ رسول کا نمائندہ ہوتا ہے؟ نہیں. کیا جو ڈکٹیٹرشپ میں جو شخص ایک حکومت میں قبضہ کرتا ہے اور اپنی مرضی چلاتا ہے کیا وہ اسپرچولی اللہ اور رسول کا نمائندہ ہوتا ہے؟ نہیں. کیا بادشاہتیں جو کہ ایک موروثی چلتی ہیں وراثت میں باپ دادا کی جاگیر کے طور پر؟ obviously. سو پہلی بات تو جو کانسیپٹ ہے، جو انرجیز ہیں وہی تبدیل ہو جاتی ہیں حکمران کی. ایک مثال ہم آپ کو دیتے ہیں یہاں پہ دیکھیے. ایک ناپاک حکمران اگر اوپر ہوتا ہے نا تو اس کی روحانی انرجیز نکلتی ہیں جو پورے معاشرے میں پھیلتی ہیں چاہے وہ زبان سے کچھ کرے یا نہ کرے. یہ ایک اتنا غیر معمولی تصور ہے کیونکہ ہمارا دین فزیکل بھی ہے، میٹا فزیکل بھی ہے. ہم فزیکل پلین پہ بھی کام کرتے ہیں اور روحانی پلین پہ بھی کام کرتے ہیں. برکت کا بھی ایک تصور ہے نا. بالکل. ایک
ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک ان کا آخری وقت تھا، تو ایک گڈریا، ایک شیپرڈ، بکریاں چرانے والا، اس کی بکری کو ایک بھیڑیا اٹھا کے لے گیا اور اس نے اس طرح رونا شروع کر دیا کہ جیسے پتہ نہیں کتنی بڑی قیامت آ گئی. تو اس کے بیٹے نے اس سے کہا کہ بابا یہ تو صرف ایک بکری کو بھیڑیا اٹھا کے لے گیا، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو اس بابا کا دیکھیے جواب سنیے. اس نے کہا کہ بیٹا یہ بات بکری پہ نہیں رو رہا ہوں، آج تک اس بھیڑیے نے میری بکری پہ حملہ نہیں کیا تھا، آج یہ میری بکری کو اٹھا کے لے گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر کا انتقال ہو گیا. یہ تصور دیکھیے کیا تھا کہ جو نیک، جو روحانی وجود ہوتا ہے حکمرانوں میں، اس کی برکت پورے معاشرے میں پھیلتی ہے. جب ایک مرتبہ واقعہ ہمیں تاریخ میں سنایا جاتا ہے کہ ایک بادشاہ وقت کا وہ گزر رہا تھا کسی باغ کے پاس سے، تو اس کا دل، اس نے پھل کھایا منگوا کے باغ سے، تو بہت اچھا پھل اس کو لگا. اس کے دل میں نیت آئی کہ میں اس باغ کو غصب کر لوں، قبضہ کر لوں اس کے اوپر. پھر اس نے مالی سے کہا کچھ پھل اور لے کر آؤ. جب دوسرے پھل آئے اور اس نے کھایا اسی باغ کا، تو کھٹے پھل تھے، خراب بدمزہ ہو گئے. تو وہ حیران ہوا کہ ابھی میں نے اسی درخت سے پھل کھایا تو میٹھا ہے، دوسرا پھل کھایا تو کھٹا ہے اور خراب ہو گیا، یہ کیا؟ اس نے مالی سے پوچھا تو مالی کہتا ہے کہ لگتا یہ ہے کہ بادشاہ وقت کی نیت خراب ہو گئی. اب یہ تصور کس پولیٹیکل سسٹم میں ایگزسٹ کرے گا؟ یہ تصور کہ یہ بادشاہ وقت جو ہوتا ہے، جو خلیفہ وقت ہوتا ہے، جس کو رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نمائندہ ہوتا ہے، اور اس کے اثرات، وہ جو کچھ کرے گا اس کے اثرات پورے معاشرے پر پھیلیں گے. یہ کانسیپٹ ایک ڈیوائن کانسیپٹ، ایک روحانی تصور حکمرانی کا ہے. اتنی ذمہ داری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم ہے کہ اللہ کی قسم ہم اس شخص کو مسلمانوں کی حکمرانی نہیں دیں گے جو خود اس کی طلب کرے گا. اگین ایگزیکٹلی اپوزٹ کانسیپٹ ٹو واٹ از ڈیموکریسی اینڈ واٹ از ڈکٹیٹرشپ اینڈ واٹ از کنگشپ از. یہاں تو تڑپ اور طلب میں ہی مر جاتے ہیں یہ لوگ سارے. اور اس کی وجہ کیوں؟ وائی؟ اس لیے کہ ایک حکمران کی جو اکاؤنٹیبلٹی اللہ تعالیٰ کیا ہے، جو کہ حکمران کو یہ پتا ہے کہ جو فیصلے میں کروں گا، جو حکومت مجھے دی جائے گی، مجھ سے ایک ایک چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر خلیفہ، جن کے بارے میں فرمایا یہ جاتا ہے کہ جس راستے سے آپ گزرتے ہیں وہاں سے شیطان گزرنا بند کر دیتا ہے. آپ کے روب اور جلال کا یہ عالم تھا کہ دشمن آپ کے آگے، دشمن کیا صحابہ کا عالم یہ تھا کہ صحابہ نے شروع میں گھروں سے نکلنا چھوڑ دیا تھا کہ عمر اگر سامنے آئیں گے تو پھر ان کے جلال کو ہم برداشت نہیں کر سکیں گے. ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال یہ کہ ساری رات اس لیے روتے ہیں کہ دجلہ کے کنارے کتا مر جائے اگر بھوکا تو میں ذمہ دار ہوں گا اللہ کے یہاں. بالکل. کین یو ایون بگن ٹو امیجن؟ یہ دنیا کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، یہ آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی ہے. جو سب سے پہلا کانسیپٹ ہے امیر المومنین کا یا خلیفہ کا یا لیڈرشپ کا، آج آپ اس کو خلیفہ نہ کہیں، پریزیڈنٹ کہہ دیں، پرائم منسٹر کہہ دیں، اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی لیول اس کے دل میں ہے، یہ اگر اس کو خوف ہے اللہ تعالیٰ کا کہ میں جو بھی کام کر رہا ہوں اس کی جواب دہی مجھے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے روز دینی ہے، تو یہ مثالیں پوری دنیا کی کسی بادشاہت، کسی سسٹم میں، کسی انسانی تاریخ میں آپ کو وہ مثالیں نہیں ملتی جو خلافت راشدہ میں آپ کو ملتی ہیں. لیڈرشپ کی طرف سے اکاؤنٹیبلٹی اینڈ سینس آف ریسپانسبلٹی، یہ ذمہ داری کہ ہم نے جواب کس کو دینا ہے. دیکھیے حضرت عمر بن عبدالعزیز، وہ ظاہراً خلافت راشدہ کے 4 خلفاء میں نہیں ہے، لیکن ان کو خلیفہ راشد 5واں کہا جاتا ہے. اور آپ کی مثالیں یہ تھی کہ اکاؤنٹیبلٹی کا عالم یہ ہے کہ جب آپ کے پاس غلام آتا ہے رات کے وقت کوئی آپ سے بات کرنے کے لیے، تو آپ چراغ بجھا دیتے ہیں اور پہلے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ یہ ذاتی کام سے آئے ہو یا سرکاری کام سے آئے ہو، کہ اگر ذاتی کام سے آئے ہو تو یہ چراغ مجھے سرکاری کام کے لیے دیا گیا. لک ایٹ دا لیول آف سیلف اکاؤنٹیبلٹی دیز پیپل ایٹ دا فیئر آف گاڈ. یہ بات کہ جب انہوں نے وظیفہ لگوایا ہوا تھا اپنے گھر میں کہ اپنے گھر میں جو خرچہ چلانے کے لیے ڈیلی پاکٹ منی آپ کو ملتی ہے، ایک دن بیوی نے میٹھا پکا لیا. اب بیوی سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آیا؟ کہنے لگی جو پاکٹ منی ڈیلی کی ہم کو ملتی تھی کھانے کے لیے، اس میں سے یہ میں نے بچا کے یہ سارا سلسلہ کیا ہے. تو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈیلی پاکٹ منی ہماری ضرورت سے زیادہ تھی کہ میں یہ عیاشی کر سکا کہ میٹھا پک گیا گھر میں، اور اپنی پاکٹ منی میں سے اتنا حصہ کم کر دیا کہ جو بیوی نے کئی دن سیو کرنے کے بعد جس کا میٹھا بنایا. یہ کون لوگ تھے؟ امیجن کیجئے کہ اب مجھے بتائیے اگر اس طرح کی کوئی لیڈرشپ آج آتی ہے، آج اگر ایگزسٹ کرتی ہے، تو اس کے بعد کیا کوئی ڈیموکریٹک سسٹم ایسی لیڈرشپ پروڈیوس کر سکتا ہے؟ کوئی ڈکٹیٹرشپ ایسی لیڈرشپ پروڈیوس کر سکتا ہے؟ کوئی بادشاہت ایسی لیڈرشپ پروڈیوس کر سکتی ہے؟ ایوری تھنگ اسٹارٹس فرام لیڈرشپ، اور ایوری تھنگ اسٹارٹس فرام دا لیڈرشپ وچ از اکاؤنٹیبل ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اینڈ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ناٹ اکاؤنٹیبل ٹو دا کورٹس اینڈ جوڈیشری اینڈ دا پیپل. وہ بات کی بات آتی ہے پہلے تو انسان کے دل میں اللہ کا خوف ہو، آخرت کا خوف ہو. اور دس واز دی کرائٹیریا اینڈ دی کریڈینشل، کیونکہ جب وہ انسان خود طلب نہیں کر رہا ہے حکومت کا، لہذا جب ان لوگوں کو حکومتیں دی جاتی تھی نا تو ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ دھاڑے مار مار کے روتے تھے، بے ہوش ہو جاتے تھے کہ اب میں ذمہ داریوں کو کیسے پورا کروں گا. سیدنا عمر اس بات پہ رو رہے ہیں کہ مجھے کتے کا حساب دینا پڑے گا جو دجلہ کے کنارے بھوکا پیاسا مر گیا. دی سینس آف یہ ڈیوائن سٹیٹس، کائنات کا کوئی پولیٹیکل ماڈل ایسی لیڈرشپ کی مثال بھی دے سکتا ہے
اب یہ ماڈل جب آپ اس کی بات کرتے ہیں پھر دیکھیے باقی اس کے ایٹریبیوٹس کیا شروع ہوتے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس کے بعد کہ دس واز دی سسٹم آف خلافت. اس میں جب سیدنا ابوبکر صدیق کو سلیکٹ کیا گیا، اس میں سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، یہ بات ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اشارہ کر دیا تھا کہ خلافت کا پروسیس، یہ سٹیپس، یہ طریقہ کار یہی ہوگا. وہ جو قرآن کی آیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ شداء الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، وہ پورا سٹیٹس کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کے ساتھ ہیں، کفار پہ شدید ہے، آپس میں رحیم ہے، اس کے بعد سب سے زیادہ زہد اور تقوی اور عبادت کرنے والے ہیں. وہ تو خلافت راشدہ ان 4 خلفاء کا سٹیٹس ہوا. لیکن اگر ہم ایٹریبیوٹس کی بات کریں، اگر ہم یہ بات کریں کہ خصوصیات کیا ہیں اس پورے سسٹم کی، تو ایک بات ہمیں بڑی کلیئرلی نظر آتی ہے کہ یہ ہیریڈیٹری سسٹم نہیں ہوتا. جو مسلم پولیٹیکل تھاٹ پروسیس ہے، بٹ یو سیڈ کہ لیڈرشپ ریکوائرمنٹ ہوتی ہے اس کو سٹارٹ کرنے کے لیے، اس کی عرض کر رہے ہیں اس پر. لیکن ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ ہیریڈیٹری نہیں ہوتا ہے. یہ نظام جو ہے یہ اس لیے وراثت میں نہیں ٹرانسفر ہوتا کہ باپ سے بیٹے کو، بیٹے سے اس کے بعد جائے گا. یعنی 4 خلفائے راشدین مطلب یہ ایک یہ نہیں ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا، موروثی نہیں ہے، وراثت میں نہیں جاتا. یہ ٹھیک ہے، یہ باپ سے بیٹے کو نہیں جائے گا. یہ ایک ایٹریبیوٹ ہو گیا. ہماری سیاسی جماعتوں میں بھی جو سو کالڈ ڈیموکریٹک اپنے آپ کو کہتی ہیں، ساری موروثی جماعتیں ہیں. مغرب کے ڈیموکریٹک سسٹم میں اگر آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ چلو وہاں پہ انہوں نے نظام ایسا لکھا ہوا ہے کہ یہ خاندانی نہیں ہے، یعنی ایک آج اگر پہلے اوباما تھا تو آج بش آ گیا، ان کی ظاہراً کوئی رشتہ داری آپس میں نہیں ہے، ظاہراً دیکھنے میں کوئی رشتہ داری نہیں ہے. جو اسلامک خلافت ماڈل میں ہم خاص بات یہ دیکھتے ہیں کہ بے شک یہ ہیریڈیٹری نہیں ہے، لیکن اس نظام میں سلیکشن کرائٹیریا کیا ہے؟ پھر ذرا اس کی بات کریں نا. ایگزیکٹلی. اور یہ سلیکشن کرائٹیریا جس کی روحانی مثال تو جس کی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈیوائن سگنل تو قرآن پاک میں دیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحیح بخاری کی ایک بڑی خوبصورت حدیث میں یہ بات فرمائی ہے، جو کہ اگین بتاتے خود چونکہ حضور کے حیات مبارک میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے اور یہ صحابہ کو معلوم تھی بات. آپ نے فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ میں پانی کا ایک ڈول نکال رہا ہوں، کنویں سے ایک پانی نکال رہا ہوں، اور پھر میرے بعد وہ ڈول جو ہے ابوبکر صدیق نے پانی نکالنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد حضرت عمر نے پانی نکالنا شروع کر دیا، اور وہ بڑی زور سے پانی نکلنے لگا اس کے اندر سے، بڑی طاقت سے، قوت سے انہوں نے ڈول نکالا. تو حضور کی حدیث میں بھی یہ اشارہ آ چکا تھا کہ اس کے بعد حضرت ابوبکر ہوں گے، سیکوینس ہوں گے، پھر حضرت عمر ہوں گے اس کے بعد. اور پھر دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے بارے میں اپنی حیات مبارک میں انڈائریکٹلی بہت تھے. اس کی مثال یہی ہے سب سے بڑی کہ سب سے زیادہ وقت آپ نے حضور کے ساتھ جو گزارا، اور حضور نے جو فضیلت اور عزت حضرت ابوبکر صدیق کو دینا شروع کر دی تھی، وہ اس بات کی دلیل تھی، صحابہ کو اچھی طرح معلوم تھا وداؤٹ اینی ڈسپیوٹ اینڈ ڈاؤٹ کہ اب حضور کے بعد اگر کوئی مسلمانوں کے امیر ہو سکتے ہیں یا خلیفہ ہو سکتے ہیں تو سیدنا ابوبکر صدیق ہوں گے. مثال کے طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے زیادہ رازدار، سب سے زیادہ پیار کرنے والے، سب سے زیادہ قربت میں وقت گزارنے والے، جب حضور کی طبیعت ناساز ہوئی، حضور ولیل ہوئے، تو حضور کی ظاہری حیات مبارک میں اگر مسجد نبی میں جماعت کسی صحابی نے کرائی ہے تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور حضور نے باقاعدہ ان کو اپنی جگہ پہ متعین فرمایا، اور بلکہ کچھ نمازیں ان کے پیچھے بھی پڑھی. جب حضور کی طبیعت ناساز تھی اور حضور جماعت کروا رہے، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق جماعت کرا رہے تھے اور حضور تشریف لائے تو ابوبکر صدیق پیچھے ہٹنے لگے، لیکن حضور نے ان کو وہیں کھڑا کر دیا اور ان کے ساتھ کھڑے ہو کے جماعت کی. یہ اتنا بڑا اشارہ تھا تمام صحابہ کے لیے کہ جن کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو امام کے طور پر کھڑا کرتے ہیں، اب یہ اشارہ واضح ہو چکا ہے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت یا خلافت ان کے پاس جا نہیں. اسی طرح مسجد نبوی میں بہت سارے صحابہ کے گھر تھے، یعنی مسجد نبی کے آس پاس گھر بنے ہوئے تھے اور سارے دروازے مسجد نبی میں کھلا کرتے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ سب سے زیادہ فضیلت اور درجے والے صحابہ میں یہی ہیں، حضور نے تمام صحابہ کو منع کر دیا کہ اپنے دروازے مسجد نبی کے اندر نہ کھولیں، دروازے پرلی طرف سے کھولیں، اور اندر کے دروازے بند کروا دیے. اور صرف حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت تھی کہ ان کا دروازہ مسجد نبی کے اندر کھولتا تھا، کیونکہ درجات بلند ہوتے گئے. ان کا درجات جس مقام پہ ہے وہ دنیا کو دکھا دیا گیا. اگر آپ آج بھی مسجد نبوی شریف میں جائیے تو ایک طرف روضہ مبارک ہے اور بالکل اس کی اپوزٹ سائڈ پہ یعنی مغرب کی سائڈ پہ جو دروازہ ہے باب ابوبکر صدیق کہلاتا ہے، اور وہاں پہ ایک کمرہ بھی بنا ہوا ہے آج تک، دیر از اے روم. اور وہ کمرہ وہ ہے کہ جہاں پہ حضرت ابوبکر صدیق کا گھر ہوا کرتا تھا، اور آج چونکہ سعودیوں نے نئی کنسٹرکشن کی ہے تو اس کے وہ پرانا ٹچ ختم ہو گیا، لیکن کم از کم وہ کمرہ موجود ہے، وہ جگہ موجود ہے، لوکیشن موجود، نشانی موجود ہے کہ آپ کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ اس وقت بھی مسجد نبوی کے پروف ہو جاتا ہے ایگزیکٹلی کہ مشرق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک تھا اور مغرب میں سیدنا ابوبکر صدیق کا، اور یہ دو دروازے اندر کی طرف کھلا کرتے. باب ابوبکر صدیق آج بھی ہے وہ دروازہ جس سے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لایا کرتے تھے. تو یہ حضور نے اپنی ظاہری حیات مبارک میں یہ دکھا دیا تھا کہ خلافت کی رسپانسبلٹی اور سٹیٹس سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس جائے گی. سو ہیریڈیٹری نہیں ہوا، یعنی یہ کوئی معاملہ حضور نے جو طے کیا وہ تقوی کی بنیاد پر، اس بنیاد پر کہ حضور کے ساتھ سب سے زیادہ وقت کس نے گزارا ہے، سب سے بڑے عاشق کون ہیں، سب سے بڑے رازدار کون ہیں،
اور قرآن اور حدیث کی ان تمام دلیلوں کے ساتھ. جو قرآن کی وہ آیت ہے اور حضور نے جو حدیث فرمائی کہ میرے بعد ڈول انہوں نے لے لیا تھا. اب دیکھیے حضرت ابوبکر صدیق کو, حضرت ابوبکر صدیق نے آگے کس طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خلافت ٹرانسفر کی. حضرت عمر ان کے اگین ہیریڈیٹری نہیں ہے, اپنے بیٹے کو نہیں دیا, اپنے رشتہ دار کو نہیں دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ نے وہ خلافت کس طرح ٹرانسفر کی. ان کا طریقہ مختلف تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنے انڈائریکٹ اشاروں سے ثابت کر دیا تھا کہ میرے بعد حضرت ابوبکر ہوں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا, اور تمام صحابہ یعنی حضرت ابوبکر صدیق نے تمام صحابہ سے مشورہ کیا کہ میں اپنے بعد خلیفہ کس کو بناؤں. اور مشورہ کرنے کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ میں عمر کو بہتر سمجھتا ہوں, اگر آپ لوگوں کو مناسب ہو تو میں عمر کو اپوائنٹ کر دوں. تو کئی صحابہ نے اس پر اعتراض کیا کہ وہ ہیں تو بالکل ٹھیک, لیکن طبیعت میں سختی ہے ان کی, تھوڑا فرم ہے, کیونکہ حضور اور حضرت ابوبکر صدیق ذرا نرمی تھی. تو اس پر حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ عمر سخت اس لیے ہے کہ میں نرم ہوں, جب یہ ذمہ داری ان پر پڑے گی تو وہ نرم ہو جائیں گے, فکر نہ کرو. اور تمام صحابہ کو کوئی اعتراض اس کے اوپر نہیں تھا. سو ایک کنسنسس کے ساتھ صحابہ کے حضرت ابوبکر صدیق کا جب انتقال ہوا تو آپ نے پہلے یہ بات صحابہ کے ساتھ ڈسکس کر لی تھی کہ میرے بعد تم لوگوں نے بیعت عمر سے کرنی ہے. تو کوئی پرابلم نہیں ہوئی. امیڈیٹلی the leadership was transferred to حضرت عمر. حضرت عمر نے اس کی طلب نہیں کی, نہ حضرت ابوبکر صدیق نے طلب کی. یہ کمال کی بات ہے جو آپ نوٹ کریں گے ہمیشہ اس میں, کہ لیڈر خود اپنے آپ کو لیڈر بنانے کے لیے ایفرٹ نہیں کرتا, اس کو کوئی نامنیٹ کرتا ہے, اپوائنٹ کرتا ہے, ایک کنسنسس سے اس کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے. جو کنسنسس حضور نے فرما دیا, حضور نے حکم دے دیا, وہاں تو کنسنسس ہی ختم ہو گیا. وہاں تو حضور کا معاملہ کوئی بات کوئی نہیں, اس کے باوجود بھی جو ہے ایک پراپر بیس ہے. اور حضور نے پھر ثابت کیا اچھے طریقے سے, اسٹیبلش کر دیا اس بات کو کہ میرے بعد سیدنا ابوبکر صدیق اس اسٹیٹس کو لیں, ویل ڈیزرو, سب سے زیادہ اعلیٰ ترین پورے معاشرے کے یہ. پھر سیدنا ابوبکر نے یہی کیا جو فائنسٹ آف دا فائنسٹ ہے, اور لوگوں سے مشورہ کر کے, لوگوں کو تسلی لے کے, لوگوں کو کنسنسس کر کے, مشورہ کر کے لیڈرشپ یہ اپوائنٹ کر دی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب وقت آیا تو آپ نے 6 لوگوں کی ٹیم بنا دی. اب دیکھیے یہ تیسرا طریقہ اختیار ہوا. 6 لوگوں کی ٹیم بنا دی اور کہا مسلمانوں سے کہ ان 6 میں سے کسی کو سلیکٹ کر لیجئے. اینڈ تھرو پروسیس آف آئسولیشن کچھ لوگ نکلتے گئے کہ میں نہیں بننا چاہتا, میں نہیں بننا. وہ عشرہ مبشرہ تھے سارے. حضور نے جن کو 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی تھی, اس میں سے وہ عشرہ مبشرہ ان صحابہ کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا اور لوگوں سے کہا کہ ان میں سے خلیفہ بنا لو. اور پھر پروسیس آف آئسولیشن آخر میں حضرت عبد الرحمن بن عوف پہ بات آ گئی تو فیصلہ انہوں نے حضرت عثمان اور حضرت علی کے درمیان کرنا تھا. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پھر پوری مسلمان اس وقت مدینے میں اور آس پاس لوگوں کے ساتھ جو پوری دنیا سے لوگ وہاں پہنچے ہوئے تھے, سب سے مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے کنسنسس لیا. انہوں نے لوگوں سے ایک طرح سے ووٹنگ کرائی, رائے شماری کی, مشورہ کیا, ڈسکشن کیا. اور چونکہ فائنل آربیٹریٹر, اتھارٹی اور اختیار اور حکومت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی گئی تھی کہ آپ فیصلہ کریں گے کہ اگلا خلیفہ کون بنے گا, تو آپ نے سارے معاملات طے کرنے کے بعد یہ ڈیسائیڈ کیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ول بیکم دی خلیفہ. اور پھر حضرت عثمان کی جب شہادت ہوتی ہے, تو وہ تو شہادت اس طریقے سے تھی کہ حضرت عثمان اپوائنٹ ہی نہیں کر سکے تھے کسی کو اپنی جگہ. تو جیسے ہی حضرت عثمان کی شہادت ہوئی, سب صحابہ کو وہاں معلوم تھا کہ سب سے بلند مرتبہ, اعلیٰ ترین مرتبت کے جو وہاں وجود تشریف رکھتے ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور تمام مہاجرین اور انصار نے ان کے ہاتھ میں فوراً بیعت کر کے ان کو خلیفہ مقرر فرما لیا. اب یہ بھی ایک علامہ کی پوری اسٹریٹجی اور پلاننگ یہ دیکھیے, یہ دونوں سلیکٹ ہوئے, فائنل ہوئے, پھر ایک شہید ہوا. اور وہ چونکہ قرآن میں وہ سیکوینس میں لکھا تھا, اٹ ہیڈ ٹو ہیپن لائک دس, مگر جو پروسیس سمجھنے والا, جو وزڈم سمجھنے والا, چاروں طریقے مختلف ہیں. اور چاروں میں جو کامن بات آتی ہے, finest of the finest was appointed as the leader, the cream of the cream, the cream of the cream. And number 2, ان میں سے کسی نے خود خلافت طلب نہیں کی. یہ 2 important attributes are which needs to be understood. Process is not important. کہیں کو حضور نے اپوائنٹ سیدنا ابوبکر صدیق کے لیے حضور نے ڈائریکٹ فرما دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے اپوائنٹ کیا, لیکن مشورے اور کنسنسس کے ساتھ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اپوائنٹمنٹ وہ سلیکشن تھرو پروسیس آف سلیکشن ہوئی. فائنسٹ آف دا فائنسٹ ور سلیکٹڈ. 6 آدمی اس میں سے گروپ میں سے اس ایک خوبصورت ترین کو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پروسیس آف آئسولیشن سے سلیکٹ کر لیا. باقیوں نے کہا جی ہم بننا ہی نہیں چاہتے. اور پھر ان کی شہادت کے بعد جو سب سے فائنسٹ تھے مسلمانوں نے آپس میں اتفاق کر کے ان کو اپوائنٹ کر لیا. سو وٹ آر وی کنکلوڈنگ, ہم کہاں پہ پہنچ رہے ہیں؟ اب دیکھیے, نہ تو ڈکٹیٹرشپس میں ایسا ہوتا ہے, کیا ماڈرن ڈکٹیٹرشپ میں اس طرح ہوتا ہے کہ پورا معاشرہ اس بات پر فوکس کر رہا ہو کہ سب سے اعلیٰ ترین ہم میں کون ہے, سب سے اسپرچولی ایلیویٹڈ کون ہے, سب میں متقی کون ہے. ڈکٹیٹرشپ ایسی نہیں ہے, تو آؤٹ آف نو ویئر ایک بندہ آ جاتا ہے. ڈیموکریسیز ایسی کوئی نہیں ہے, اور بادشاہتیں ایسی کوئی نہیں ہے. سو ون تھنگ از ڈیفینیٹلی اسٹیبلشڈ کہ جو مسلمانوں کا پولیٹیکل ماڈل ہے, جو خلافت کا ماڈل مسلمانوں کا, خاص طور پہ خلافت راشدہ کی ہم بات کرتے ہیں, تو اس میں جو ایک خلیفہ کی اپوائنٹمنٹ اور سلیکشن کا جو پروسیس ہے, کیونکہ خلیفہ جو ہے بذات خود اللہ تعالیٰ کے, اللہ کے رسول کے نمائندے کے طور پہ ڈیوائن رائٹ بھی اس کا. نمبر 2, اس کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی اتنی اسٹرانگ ہے کہ آخرت کے مارے وہ اتنا خوف کھاتا ہے کہ خود طلب کر ہی نہیں سکتا وہ اس بات کو.
کیونکہ جو طلب کرے گا حکومت کو، پھر حکومت اس کو پھر دنیا کی حکومت کے حوالے کر دیا جاتا ہے. حدیث شریف میں اس کے واضح اشارے موجود ہیں. لہٰذا مسلمان جان جاتی تھی اس بات سے کہ اللہ کو جواب کون دے گا. یا جمہوریت میں تو لوگ مرے جا رہے ہوتے ہیں، قتل کر رہے ہوتے ہیں، تباہی و بربادی پھیلا رہے ہوتے ہیں، کروڑوں خرچ کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح مجھے منسٹرشپ حکمرانی مل جائے. بادشاہ ان کی کھلی جا رہی ہوتی ہیں اگر کسی کو صدر یا وزیر اعظم بنا دیا جائے تو. ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ آخرت میں حساب کتنا سخت دینا پڑے گا. یہ سمجھتے ہیں کہ آج بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم کے، بڑے بنگلوں میں رہ کے اور بلٹ پروف گاڑیوں میں گھوم پھر کے اور اپنے پاس لاکھوں کروڑ اربوں کی خیانت کرنے کے بعد یہ موج میلہ کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، اور آخرت تو ہے کے لیے. نہ ان بادشاہوں کو خیال ہے جو آج دنیا میں بادشاہتے ہیں آپ دیکھتے ہیں، نہ ان جمہوری حکمرانوں کا خیال ہے، اور نہ ہی ان سیکولر ڈکٹیٹرز کو خیال ہے. یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے، سب میں حرام خوری ہے جہاں تک حکمرانوں کا تعلق ہے. سب طلب کرتے ہیں اس عہدے کو، اور سب ناپاک لوگ ہیں. سب وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے آگے شدید ترین اکاؤنٹیبلٹی جن پہ جو گردنیں کاٹتے ہیں، لاکھوں کو تباہ برباد کرتے ہیں صرف اس لیے کہ کرسی ہمیں نصیب ہو جائے. اور اس کے بعد جب آپ یہ لیول دیکھتے ہیں کہ جب اس طرح کی لیڈرشپ کسی ملک میں آئے گی یا کسی حکمرانوں کسی جگہ کا آئے گی، پھر اس ملک کا ماحول کیا بنے گا مجھے یہ بتائیے. پھر جو ہم آگے ڈسکس کرنے جائیں گے جن سسٹمز کو، کہ جو بات سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے دی کہ وہ گڈریا اس بات پہ رونے لگا کہ آج میری بکری کو بھیڑیا اس لیے اٹھا کے لے گیا کہ یقیناً امیر المومنین کا انتقال ہو گیا. یعنی پھر کس لیول کے امیر المومنین بنتے ہیں، کس لیول کے حکمران بنتے ہیں. خلافت راشدہ کے یہ ایٹریبیوٹ کائنات کا کوئی پولیٹیکل اکنامک ماڈل دکھا سکتا ہے کہ اس طرح کی لیڈرشپ کہاں پہ آتی ہے اور کیسے آتی ہے. اس کے بعد کیا یہ لیڈرشپ یہ ایڈوانس کئی سو سال آگے فیوچرسٹک ہے یا پتھر کے دور کی لیڈرشپ ہے؟ Exactly. اب انسان خود یہ بتا. جب ہم کہتے ہیں کہ ہم خلافت راشدہ کا سسٹم لانا چاہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ پتھر کے دور میں جانا چاہتے ہیں، 1400 سال پہلے کا نظام آج نہیں چلے گا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج میکیویلی کی سیاست چلے گی، آج چوری کرپشن بےہودگی بدکاری چلے گی، آج سیکولرزم چلے گا، سارا فتنہ اور فساد چلے گا، قتل و غارت چلے گا، ڈکٹیٹرشپ چلے گی، ڈیموکریسی چلے گی، بادشاہتیں چلیں گی، لیکن خلافت کا روحانی نظام نہیں چلے گا. کیونکہ پاک ہے وہ، کیونکہ روحانیت کے ساتھ ہے، کیونکہ اس کے اندر انسانیت کی عزت اور آبرو کی حفاظت کی جاتی. یہ صرف ہم نے 2-3 ایٹریبیوٹس آپ کو بتائیں. آئے خلافت کے اور ایٹریبیوٹس اب آپ کو ڈسکس کرتے ہیں. اب یہ بات ہم نے ڈسکس کی کہ کوالٹی آف لیڈرشپ کیسی ہوگی، یہ تو ہم نے ڈسکس کر لیا. دا فائنسٹ آف دا فائنسٹ، کرائٹیریا بھی ڈسکس کر لیا. اب آئیے دیکھیے کہ وہاں لا کون سا اپلائی ہوتا ہے. وہاں لا کس کا چلے گا، قانون کس کا چلے گا، اتھارٹی کس کی ہوگی. ہمارے ہاں یہ خرافات آپ سنتے ہیں، پارلیمنٹ سپریم ڈیموکریسی میں جو فیصلہ عوام الناس کریں گے، جو لوگ کریں گے. جمہوریت کا مطلب ہے کہ عوام الناس کی مرضی چلے گی. ڈکٹیٹرشپ کا مطلب ہے کہ ایک ظالم بادشاہ کی پارٹی کی حکومت چلے گی. بادشاہ کا مطلب بادشاہ کی مرضی چلے گی، اللہ رسول کا قانون نہیں چلے گا وہاں. لیکن خلافت راشدہ میں جو کانسیپٹ ہم دیکھتے ہیں، یہ جو خلافت کا کانسیپٹ ہم دیکھتے ہیں کہ کتنا بھی طاقتور خلیفہ کیوں نہ ہو، سیدنا ابوبکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی کی ہم بات کر رہے ہیں، ان سے زیادہ طاقتور اور ان سے زیادہ روحانی وجود کائنات میں پیدا نہیں ہوئے. رول اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو کانسٹیٹیوشن اسٹیبلش کر دیا گیا، جو خطبہ حجۃ الوداع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کانسٹیٹیوشن اسٹیبلش کر دیا کہ اب جو کچھ ہوگا قرآن و سنت کے مطابق ہوگا. الیوم اکملت لکم دینکم، جو آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا جاتا ہے تمہارے لیے. اتممت علیکم نعمتی، اور تم پہ تمہاری نعمتیں پوری کر دی جاتی. وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے اسلام کو سلیکٹ کر لیا، جو حجۃ الوداع پہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرمائی. اس کے بعد یہ ڈیسائسولی فیصلہ ہو گیا کہ قیامت تک جو فیصلے ہوں گے قرآن و سنت کے مطابق ہوں گے. سپریم لا اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور اسلام کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنتے ہیں، جو تقریر ان کی ہے وہ ذرا اٹھا کے دیکھیے کہ آپ نے پہلی تقریر کیا کی ہے. یعنی یہ جو اپنے آپ کو خلیفۃ الرسول فرما رہے ہیں، ان کی جو پہلی تقریر وہ کرتے ہیں، لوگوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، جس کا مفہوم، اور تمام خلفاء نے یہ بات بعد میں کی، جس کا ایک ہی مفہوم ہے کہ جب تک میں اللہ رسول کے راستے پر چل رہا ہوں تم میرے ساتھ چلو گے، اور جب میں اللہ رسول کے راستے سے ہٹوں تم مجھے سیدھا کر دینا، راستے پہ لے آنا. اور تمہاری اور میری نظر میں جو طاقتور ہے وہ کمزور ہے، جو کمزور ہے وہ طاقتور ہے. یعنی اور ساتھ ساتھ اپنے آپ کو پہلی ہی تقریر میں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کر دیا کرتے تھے. یعنی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، جن سے بڑی کائنات میں وجود پیدا نہیں ہوئے. اور سیدنا عمر کی مثال تو ہم اس لیے بھی دیتے ہیں بار بار کہ لوگ تو تھر تھر کانپتے تھے ان کے خوف سے. اور سیدنا عمر کا حال یہ ہے کہ آپ نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کے اعلان فرما دیا کہ تم میں سب سے زیادہ عزیز میرے نزدیک وہ ہوگا جو مجھ کو میرے عیب بتائے گا، میری غلطیاں بتائے گا. اور باقاعدہ اس کے بعد ایکچولی شروع یہ ہوگا کہ لوگوں نے بلا وجہ ان پہ تنقید کرنا شروع کر دی، اور سیدنا عمر سر جھکا کے سنتے رہتے تھے کہ میرے عیب مجھے بتاؤ، میری غلطیاں اور کوتاہیاں مجھے بتاؤ. دی اکاؤنٹیبلٹی فیکٹر واز سو اسٹرانگ، اور اس حد تک اس قانون کو انفورس کیا جاتا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ لوگوں سے پوچھا کہ اگر میں اللہ رسول کے راستے سے ہٹ جاؤں تو تم لوگ کیا کرو گے.
بڑے لوگ خاموش بیٹھے رہے. پھر ایک نوجوان کھڑا ہوا, تلوار نکالتا, کہتے پھر ہم یہ کریں گے, ہم تلوار سے سیدھا کریں گے آپ کو. اور حضرت عمر اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ شکر ہے کہ اللہ نے اس امت میں ایسے لوگ پیدا کیے کہ اگر میں بھٹکنے لگوں تو مجھے تلوار سے سیدھا کر دیں. امیجن کیجئے, بات صرف اس لیول کے حکمران, اب وہ حکمران اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں اکاؤنٹیبلٹی کے لیے عوام الناس کے آگے, قوم کے آگے. اب مجھے بتائیے, کیا دنیا کی بڑی سے بڑی جمہوریت میں یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ کیا دنیا کی کسی بھی جدید بادشاہت میں یا ڈکٹیٹرشپ میں یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے؟ اکاؤنٹیبلٹی کا لیول یہ ہے کہ خلیفہ وقت کھڑے ہوتے ہیں جمعے کا خطبہ دینے کے لیے, تو کراؤڈ میں سے ایک کھڑے ہو کے, پرابلی ایک بڑھیا کھڑے ہو کے ان سے کہتی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ہم آپ کی بات نہیں سنیں گے چونکہ آپ نے مسلمانوں کے مال میں خیانت کی ہے. ہم سب کو ایک ایک چادر ملی ہے, آپ کو 2 چادریں ملی ہیں. اس کا پہلے جواب دیجیے, پہلے اکاؤنٹیبلٹی ہوگی آپ کی. اور حکمران وقت یہ کہے کہ جی میرے اوپر مقدمہ کرو اور ثابت کرو کہ میں نے کرپشن کی ہے. حکمران کی سیلف اکاؤنٹیبلٹی ہے. دس از دا موسٹ امیزنگ کانسیپٹ. ناٹ جسٹ اکاؤنٹیبلٹی بٹ سیلف اکاؤنٹیبلٹی. اسلام میں ایک شریعت میں خلافت راشدہ میں جو کانسیپٹ ہمیں دیا گیا ہے کہ خلیفہ وقت از ریسپانسبل ٹو پروو کہ میرے پاس دولت کہاں سے آئی ہے. عدالت میں نہیں جانا پڑتا کسی کو, عوام کا سرونٹ ہے, اور یہ خلیفہ وقت کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میرے پاس ریسورسز کہاں سے آئے. حضرت عمر نے فرمایا کہ میرے پاس, پھر اپنے بیٹے سے کہا جواب دو. اس نے کہا جی ابا جان لمبے قد کے, ان کو بھی ایک چادر ملی تھی, مجھے بھی ایک چادر ملی تھی, میں نے اپنی چادر ابا جان کو دے دی, اس وجہ سے ان کے پاس 2 چادریں. پھر لوگوں نے کہا کہ اب ہمیں یقین ہو گیا کہ آپ نے کرپشن نہیں کی ہے, اب ہم آپ کی بات سنیں گے. امیجن کر سکتے ہیں آپ, اللہ کا قانون پہلے ہی وہ بادشاہ وقت, جس کو بادشاہ کہیں یا خلیفہ کہیں یا امیر کہیں یا رولر کہیں یا لیڈر کہیں, وہ اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے کہ میں خود کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہوں, اور اگر میں اللہ کے رسول کے حکم پر نہیں چلتا مجھے تلوار سے سیدھا کر دینا. اور پھر کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں پہلے دن اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. اور اکاؤنٹیبلٹی فیکٹر کتنا ہے دیکھیے, یعنی وہی بات جو اللہ تعالیٰ سے خوف کی بات ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تجارت کیا کرتے تھے, کپڑا بیچا کرتے تھے. جب خلیفہ بنے تو بازار جانے لگے تجارت کے لیے, تو حضرت عمر نے اور باقی صحابہ نے روکا کہ آپ اگر بازار جا کے تجارت کریں گے تو خلافت کے معاملات تو کون چلائے گا؟ حضرت ابوبکر کا جواب یہ تھا کہ پھر میں بچوں کو کیسے کھلاؤں گا. یعنی یہ کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ خلافت سے آپ کوئی پاکٹ منی بھی لے سکتے ہیں, مطلب وہ تو بیت المال ہے, مسلمانوں کا پیسہ ہے, مجھے تو اپنا کما کے کھانا ہے. اس پر پھر رول بنایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے اوپر صحابہ نے بیٹھ کے کہ خلیفہ وقت کو تھوڑا سا 3 درہم, آلموسٹ آج کے حساب میں اگر دیکھیے تو 150 روپے دن کے بنتے ہیں, 150 روپے روز, یعنی 4,500 روپے مہینہ, جو کہ آج ایک مزدور کی تنخواہ بھی نہیں ہے. بالکل 4,500 روپے مہینہ پریکٹیکلی 3 درہم ڈیلی کے حساب سے, بیسک پے اسکیل سے بھی نیچے تنخواہ لگا دی گئی, وظیفہ لگا دیا گیا خلیفہ وقت کا. یہ وہ خلیفہ وقت ہے کہ جن کی حکومت نے آئندہ چین سے لے کے یورپ تک پھیلنا ہے, ان کو 150 روپے روز ملتے ہیں. اچھا, اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت پوری گزاری. جب انتقال کرنے لگے تو اتنے سخت دکھی تھے کہ میں نے اللہ کے رسول کی خدمت کی ہے, ان کی ڈیوٹی کی ہے, امت مسلمہ کی خدمت کی ہے, یہ تو کام میرے اوپر مجھ پہ احسان کیا مالک نے کہ مجھ سے ڈیوٹی کرا لی, میں نے اس کے 150 روپے ڈیلی کے حساب سے, 3 درہم ڈیلی کے حساب سے پیسے کیوں لیے؟ اپنے بیٹوں کو, بچوں کو نصیحت کر کے گئے کہ یہ 3, 4, 5 ہزار درہم میرے اوپر قرضہ ہو گیا ہے بیت المال کا, خدا کے واسطے میرے انتقال کے بعد اس قرضے کو بیت المال کو واپس کر دینا, تاکہ جب میں اللہ رسول کے آگے پیش ہوں تو میں اس معاملے میں بھی ہلکا ہوں کہ میں نے کوئی کام کے اجر نہیں لیا, کوئی پیسے نہیں لیے, میں اجر آپ سے لیتا ہوں. جب یہ بات ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے حضرت عمر کے پاس پہنچے تو حضرت عمر بھی رونے لگے, کہتے کہ میں خلیفہ ہونے کی حیثیت سے یہ حضرت ابو بکر صدیق کا قرض معاف کرتا ہوں, with the authority of the Khalifa, he says with the authority bestowed upon me, میں اس کو معاف کرتا ہوں کہ اس کو بیت المال میں واپس نہ جمع کرائیں. مگر کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا ہائی سٹینڈرڈ سیٹ کر گئے ابو بکر صدیق میرے لیے کہ اب مجھے آگے مینٹین کرنا مشکل ہو جائے گا کہ میں اس کو مینٹین کس طرح کروں گا, جو سٹینڈرڈ سیدنا ابو بکر صدیق سیٹ کر گئے تھے. اور یہ ادب کا پہلو تھا ان کا کہ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بھی بالکل بیر منیمم, وہی 3-4 درہم والا معاملہ, 10 درہم والا معاملہ پریکٹیکلی, کہ جو اپنے خرچے کے لیے وہ لیا کرتے تھے, جس میں پھٹے پرانے کپڑے, لٹرلی حضرت عمر کے کپڑوں میں ایک دفعہ 17 پیون لگے ہوئے تھے, 17 پیون لگے ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کرتے میں اور کپڑوں میں. اور صحابہ میں باقاعدہ بحث ہوا کرتی تھی, ڈسکشن ہوتی تھی, دے یوزڈ ٹو بیگ, اور ڈرتے تھے کہ حضرت عمر سے بات کون کرے گا. تو پھر سفارشیں امہات المومنین کی لگوائی جاتی تھی, کیونکہ امہات المومنین کو تو وہ کچھ نہیں کر سکتے تھے, تو امہات المومنین سے سفارشیں کرائی جاتی تھی کہ پلیز اپنا تھوڑا سا دھیان کر لیں کہ دنیا سے لوگ آتے ہیں, انویسٹرز آتے ہیں, آپ پوری دنیا کے مسلمانوں کی نمائندگی کرتے ہیں, کچھ تو اپنا حلیہ ٹھیک کر لیں. اور وہ لٹرلی فقیر کی حیثیت سے زندگی گزارتے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وقت میں ایک دفعہ مسجد نبوی میں لنگر چل رہا ہے, لاکھوں لوگوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے, اور ایک آدمی نے لنگر لیا, پھر لنگر والے سے کہتا ہے ایک کھانا مجھے اور دے دو. کونے میں ایک فقیر بیٹھا ہوا ہے, وہ سوکھی روٹی پانی میں ڈبو کے کھا رہا ہے.
اس بیچارے کو بھی میں کچھ کھانے کو دے دوں گا. اور لنگر تقسیم کرنے والا کہتا ہے یہ انہی کا لنگر چل رہا ہے جو تم کھا رہے ہو. Amazing. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے جو پانی میں روٹی ڈبو کے کھا رہے ہوتے ہیں. دیکھیے یہ سٹینڈرڈ کائنات کا کوئی اور پولیٹیکل ماڈل سیٹ کر سکتا ہے؟ انسان ہوش میں رہے, سوچ سے بات, سوچ پہ رہ کے بات کرے, دل میں جھانک کے گریبان میں دیکھے, کیسے ممکن ہے؟ It's not possible. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یار یہ اکنامک ماڈل, یہ پولیٹیکل ماڈل ہونا چاہیے, اس طرح کا بادشاہ ہو, اس طرح کا خلیفہ ہو, اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی ہو, یہ قانون ہو اس کے اوپر, سپریم لا اللہ رسول کا ہو, اکاؤنٹیبلٹی اتنی سخت ہو حکمران کی, اور حکمران اپنے اندر ایک مزدور سے بھی کم لیول پر زندگی گزار رہا ہو. دیکھیے the moment you get these things done, اس کے بعد پوری کائنات کے تمام سسٹمز اس طرح پرفارم کرنے لگتے ہیں اور ڈیلیور کرنے لگتے ہیں کہ اس علاقے کے جانور اور درندے بھی بکریاں کھانا بند کر دیتے ہیں ظلم سے, کہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ امیر المومنین خلیفہ ہے. اور وہ جب خلیفہ وقت یہ کہتا ہے کہ مجھے دجلہ کے کنارے کتے کا بھی مجھے جواب دینا ہے, اور پھر اس میں جلال وہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ دریا نیل کو جب خط لکھتا ہے اور دریا نیل دہل کے اور خوف کے مارے آ کے خلیفہ وقت کے حکم سے بہنا شروع کر دیتا ہے. دیکھیے پھر ایسے لوگوں کی حکمرانی ایلیمنٹس پہ بھی ہوتی ہے, پھر ایسے لوگوں کی حکمرانی ہوا, پانی, بجلی اور دریاؤں پر بھی ہوتی ہے, جانور بھی ان کی بات سنتے ہیں. آپ جب ایک اسلامک جوڈیشل, جب ہم ایک اسلامک سسٹم کی بات کرتے ہیں نا, تو یہ صرف سسٹمز نہیں ہے کہ ہمیں کچھ لا بنا دیں کہ پولیٹیکل آرڈر بن گیا اور جوڈیشل آرڈر اس طریقے سے بن گیا اور تعلیمی نظام یہ ہونا چاہیے. اس میں بہت بڑا روحانی کنٹینٹ جو کوالٹی آف لیڈرشپ سے آتا ہے, جو ایٹریبیوٹ سے خلافت کے ہوتے ہیں. ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ لیڈر کس طرح آتا ہے. حضور نے اور خلفائے راشدین میں ثابت ہو گئی ہے یہ بات کہ لیڈرشپ کو اپوائنٹ کرنے کے لیے آپ مختلف طریقے استعمال کر سکتے ہیں. صحیح. لیڈرشپ کسی بھی طرح ہے, لیکن لیڈرشپ کی کوالٹیز یہ ہونی چاہیے. دیٹ از امپورٹنٹ. نہیں پاکستان کے آئین میں مطلب ان کا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا, ان کے کرائٹیریاز کیا ہیں؟ اگر وہ پرفارم اس طرح کر رہے ہیں, بہیو اس طرح کر رہے ہیں, وی ہیو نو پرابلم ود دیٹ. پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں آرٹیکل 63 اور 64 ہے. یہ دو آرٹیکل بنائے اسی واسطے گئے ہیں کہ جن میں کرائٹیریا دیا گیا ہے کہ نیشنل اسمبلی کا ممبر کون بن سکتا ہے. ظاہر ہے جو نیشنل اسمبلی کا ممبر بنے گا وہی منسٹر بنے گا, وہی پرائم منسٹر بنے گا, وہی اوپر جائے گا صدر بنے گا, حکمران ہوگا. جو کرائٹیریا دیا گیا ہے وہ اسی مسلمانوں کے اوریجنل ایسنس کو, دین کی روحانی اساس کو سامنے رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے کہ متقی, نیک, پرہیزگار, اللہ رسول سے ڈرنے والا, حرام نہ کھانے والا, حلال زندگی گزارنے والا, پاکستان اور اسلام کی آئیڈیالوجی پہ یقین رکھنے والا. کیونکہ یہ سارے منافق لوگ ہیں, سسٹم منافق ہے نا, کیونکہ اس سسٹم کو انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ اسلامک سسٹم کو, اسلامک ماڈل, کوئی عدل کا نظام, کیونکہ حکمران آتے ہی بیت المال کو خیانت کے طور پر استعمال کرنے کے لیے. ان کا وجود حرام میں پلا ہوا ہے. ان کی دعائیں اسی لیے قبول نہیں ہوتی. قوم لانتے کرتی ہے, بد دعائیں کرتی ہے ان کو. جب یہ معاملہ بن جائے حکمران, اس کے بعد دیکھیے ایگزیکٹلی یہ وہی معاملہ ہے. ایک مرتبہ روم کا انویسٹر آتا ہے مدینہ, اور لوگ مدینے میں آ کے لوگوں سے پوچھتا ہے کہ تمہارا بادشاہ کہاں ہے. یہ وہ وقت تھا کہ جب پوری دنیا میں مسلمانوں کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی, اور چائنا سے لے کے پریکٹیکلی اسپین تک اور کچھ بیت المقدس شریف مسلمان فتح کر چکے تھے. اس کیفیت میں آ کے جب ان کا امبیسڈر مدینہ شریف آتا ہے, پوچھتا ہے کہ تمہارا امبیسڈر کہاں ہے, کہاں ہے, تو لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمارا بادشاہ کوئی نہیں, ہمارے وہ کدھر ہیں. انہوں نے کہا جی ریگستان میں گئے, بیت المال کا اونٹ گم گیا, اس کو ڈھونڈنے گئے ہوئے ہیں. اس کو وہ اور دہشت زدہ ہوتا ہے کہ یہ کیا بات لوگ کر رہے ہیں. جاتا ہے جنگل میں, ریگستان میں جاتا ہے, دیکھتا ہے کہ حضرت عمر ایک درخت کے نیچے پھٹے پرانے کپڑے پہنے لکڑی سے ٹیک لگا کر سو رہے ہیں. اس پر ہیبت طاری ہو جاتی ہے اور کہتا ہے عمر آپ انصاف کرتے ہیں تو سکون سے سوتے ہیں, ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں تو ہزاروں سپاہیوں کے بیچ میں ان کی جان نکلی بھی ہوتی ہے. اگر میں ایمبیسڈر بن کے نہیں آتا تو واللہ ابھی اسلام قبول کر کے آپ کے پاس رہ جاتا. اب مجھے بتائیے کائنات میں کوئی پولیٹیکل ماڈل حکمرانوں کا یہ کیریکٹر دکھا سکتا ہے؟ یہ صرف رولز اینڈ ریگولیشنز نہیں ہوتے ہیں, یہ ایک پوری ڈیوائن اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اٹس اے ڈیوائن سسٹم, یہ روحانی نظام ہے پورا ایک. جب آپ اس طرح کا حکمران لاتے ہیں, اس طرح کی اکاؤنٹیبلٹی اس کی اللہ کے آگے ہوتی ہے, اس طرح کے لیے وہ اپنے آپ کو پیش کرتا ہے عوام الناس کے آگے اکاؤنٹیبلٹی کے لیے. اور عوام کا لیول یہ ہوتا ہے کہ اتنے جلیل القدر خلیفہ اور بادشاہ کے سامنے بھی کھل کے سچ بولنے والے ہوتے ہیں, اور کہتے ہیں اگر آپ اللہ رسول کے راستے سے ہٹے تو ہماری تلواریں آپ کو سیدھا کر دیں گی. اور ایک بڑھیا کانفیڈنس سے سوال کر لیتی ہے خلیفہ وقت سے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ذرہ گم کر بیٹھتے, ایک یہودی کے پاس سے نکلتی ہے, کلیم کرتے ہیں, تو یہودی کہتا ہے جی میں نہیں دیتا. حضرت علی خلیفہ وقت ہوتے ہوئے عدالت میں جاتے ہیں اور مقدمہ ہار جاتے ہیں. وہاں کا جج پھر اس طرح, کیونکہ اس طرح کا جب حکمران ہوں گے نا, پھر وہ جج ویسے بٹھائیں گے, پھر ججز وہ اس طریقے سے بٹھائیں گے کہ جو خلیفہ وقت کے خلاف فیصلہ دیتے ہوں, اور خلیفہ وقت سے یہ کہیں کہ آپ کے بیٹے اور غلام کی گواہی آپ کے حق میں قبول نہیں ہوگی. It all starts from the leadership, کیونکہ وہ لیڈرشپ اتنی اکاؤنٹیبل ہے اللہ کو اور عوام کو کہ اس کو اس بات کا خوف نہیں ہے, کوئی اسکیلیٹنز نہیں ہے اس کی کپ بورڈ میں, کوئی اپنی چوری اور کرپشن چھپانے کے لیے وہ
وہ جج اس لیے اپوائنٹ کر رہی ہے کہ اگر میں غلط کام بھی کروں تو مجھے تلوار سے سیدھا کر دینا, مجھے کوڑے پڑوانا. اس لیے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کہ خوف ہے کہ اللہ کو جواب دینا, خوف ہے کہ عوام الناس سے میں خیانت نہ کر بیٹھوں کہیں پہ, اور یہ خوف ہے کہ کہیں بیت المال کے مال میں خیانت نہ ہو جائے مجھ سے. جب یہ ایٹریبیوٹس ہیں, ابھی تو ہم نے سسٹم کو شروع کیا, اس کی تفصیل جب ہم آگے جائیں گے تو مگر اس سارے سسٹم کو بلڈ کیا جاتا ہے ان چند مورل فاؤنڈیشنز پہ جس کا تعلق قیادت اور لیڈرشپ سے. ونس وی انڈرسٹینڈ دیز, اب مجھے بتائیے کوئی سسٹم جس میں یہ کوالٹی آف لیڈرشپ ہو, یہ اکاؤنٹیبلٹی ہو, یہ رسپانسبلٹی ہو, یہ ادب ہو, یہ پیار ہو, اور اس قدر جلال ہو, دنیا کا کوئی پولیٹیکل ماڈل اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے کہ خلافت کے پولیٹیکل ماڈل کو چھپا دیا گیا ہے, اور یہ بدبخت ماڈل ڈیموکریسی اینڈ ڈکٹیٹرشپس اینڈ بادشاہت ہیں, ان کو دنیا پہ مسلط کر کے کہتے ہیں کسی ایک کو پسند کر لو اس میں سے, اور وہ بھی وہ جمہوریت لو, اور وہ جمہوریت لو کہ جو مغرب کی ناپاک اور پلید جمہوریت کہ جو ایک آوارہ نظام قائم کرتی ہے. مغرب میں کون سا اس نے عالیشان نظام قائم کر دیا جو ہمارے پاس عالیشان نظام قائم کرے گا؟ وہ آگے بے شرم بغیرت لوگ, بالکل بے حیا, نہ اللہ کو جواب دینے والے, نہ دنیا میں اکاؤنٹیبلٹی ہے ان کی, سوائے لوٹ مار اور حرام میں زندگی گزارنے کی اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ وہ اس ڈیفینیشن پہ جو قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر, غفلت میں رکھا ان کو کثرت کی ہوس نے حتیٰ کہ یہ قبروں میں جا پہنچے. ان ساروں کا انجام جو آج کے پولیٹیکل سسٹمز اور حکمرانوں کو آپ دیکھتے ہیں, ان کا انجام بھی قارون, حامان اور دجالوں کے ساتھ ہے, کیونکہ زندگی ان کے ساتھ گزار رہے ہیں, ان کے سسٹم میں گزار رہے ہیں, خوش ہیں. انسان اگر پھنسا ہوا بھی ہو تبدیل کرنے کی کوشش تو کرے گا. انشاءاللہ خلافت راشدہ کے حوالے سے جو اس ماڈل کے اوپر جو پھر نظام بنتے ہیں, جو ایٹریبیوٹس ہیں اس پورے خلافت کے سسٹم کے, انشاءاللہ تفصیل سے اس کو آئندہ ڈسکس کریں. تھینک یو ویری مچ زید صاحب, آپ نے آج اس چیز کو جس طرح سے سمرائز کیا فار somebody like me, فار پیپل جو ینگ لوگ ہیں ہمارے جن کو نہیں پتا ان تمام ایٹریبیوٹس کے بارے میں, ادر دین دوز جو سسٹمز جو پڑھائے جاتے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک there would have been any other source possible کہ ہم اس کو ڈسکس کر پاتے یا سمجھ پاتے اس کو. تھینک یو سو. براس ٹیکس کی خلافت راشدہ کے حوالے سے یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے. ہم نے لیڈرشپ کو ڈسکس کیا, اس کے ایٹریبیوٹس ڈسکس کیے, اس کے علاوہ ہم نے جو لا امپلیمنٹ کیا جانا چاہیے اس سسٹم میں یا جو امپلیمنٹ کیا جاتا تھا اس کو بھی ہم نے ڈسکس کیا. یہ ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. براس ٹیکس پہ فی الحال مجھے زید صاحب کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.